بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 144 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم معجزہ الہیہ کی شرائط کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں جو مصنف نے معجزہ الہی کی شرائط ذکر کی ہیں، 5 شرائط ہیں، ان کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ یہ وہ شرائط ہیں جن پر علماء نے تنبیہ فرمائی ہے، لہٰذا اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو وہ معجزہ نہیں رہے گا۔ یعنی یہ شرائط 5 کی 5 اس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ معجزہ کہلائے گا، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائے گی تو وہ معجزہ نہیں کہلائے گا۔ تو وہ 5 شرائط کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے معجزہ ان امور میں سے ہو جن پر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو۔ یعنی ایسی کسی چیز کا معجزہ ہو، ایسی کوئی چیز ہو معجزہ جس پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہیں، اس کے علاوہ کوئی قادر، مخلوق میں سے کوئی قادر نہیں ہے۔ اگر کوئی اور قادر ہے اس کے کرنے پر تو وہ معجزہ نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خارق عادت ہو اور تکوینی طریقہ کار کے مخالف ہو۔ اگر وہ خارق عادت نہیں ہوگا تو پھر وہ معجزہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعے مدعی رسالت اپنے دعوے کی سچائی پر استدلال کرے۔ یعنی وہ جو رسالت کے داعی ہیں، جو رسول ہیں، وہ اپنے دعوے کی سچائی پر اس سے استدلال بھی کریں کہ یہ میری سچائی کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے مجھے جو ہے کتاب عطا فرمائی ہے، یہ میری سچائی کی دلیل ہے۔ وہ اس پر استدلال بھی کریں، اس کو دلیل بنائیں اپنے دعوے کی سچائی پر۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس معجزہ کے ذریعے سے چیلنج کرنے والے نبی کے دعوے کے موافق وہ معجزہ واقع ہو۔ یعنی ایک معجزہ نبی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا معجزہ ہے اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، تو وہ اپنے جو ان کا دعویٰ ہے وہ اس کے مطابق معجزہ واقع ہونا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے دعویٰ کیا، کوئی نہیں لا سکا، اس کا معجزہ ہونا واقع ہوا ہے، لہٰذا ایسا کوئی کر نہیں سکا۔ اس طرح دیگر انبیاء کے معجزات بھی ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، چاند کو انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ واقع ہوا ہے، واقعتاً اس کا وقوع ہوا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چیلنج کرنے والے نبی کے دعوے کے موافق وہ معجزہ واقع ہو تو وہ معجزہ ہوگا۔ اگر دعویٰ کر رہے ہیں لیکن واقع نہیں ہوا تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ کوئی شخص بطور معارض اس معجزے کی مثل نہ لا سکے۔ یعنی کسی نے دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے اور میرا یہ معجزہ ہے، وہ کوئی شخص دوسرا بھی کر سکتا ہے اس طرح کا کام، تو وہ معارض موجود ہے۔ اگر معارض موجود نہیں ہے بطور معارض کے اس کی مثل کوئی لا سکتا ہے تو پھر وہ معجزہ نہیں ہے۔ اگر اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا تو وہ پھر معجزہ ہوگا اور معجزہ الہیہ کہلائے گا۔ لہٰذا اگر یہ 5 شرائط جو ہیں وہ پائی جائیں گی تو وہ معجزہ جو ہے وہ خارق عادت امر معجزہ کہلائے گا، جو اس مدعی کی نبوت پر دال ہوگا اور دلالت کرے گا جس کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے۔ اور اگر یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو وہ امر معجزہ ہونے سے نکل جائے گا اور مدعی کی سچائی پر دلالت نہیں کرے گا۔ ان میں سے جو پہلی شرط ہے معجزہ ہونے کی، تو وہ ہے ان امور میں سے ہونا جن پر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے زمانے میں آئے جس میں انبیاء کا آنا ممکن ہو اور رسالت کا دعویٰ کرے اور اپنا معجزہ وہ کھڑا ہونا بتائے، کھانا پینا بتائے، حرکت کرنا بتائے، تو یہ جو ہے کوئی یہ معجزہ نہیں ہے، یہ دعویٰ اس کا معجزہ نہیں ہوگا، کیونکہ مخلوق اس کا مثل لانے پر قادر ہے۔ لہٰذا ایسا ہونا چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو تو وہ معجزہ ہوگا۔ اب کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، حرکت کرنا، یہ تو ہر کوئی انسان کر سکتا ہے، تو یہ کسی کا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہو، اس کام پر کوئی اور قادر نہ ہو۔
شروط المعجزة الإلهية وللمعجزة شرائط خمسة نبه عليها العلماء فإن اختل منها شرط لا تكون معجزة. الشرط الأول أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. الشرط الثاني أن تخرق العادة وتكون مخالفة للسنن الكونية. الشرط الثالث أن يستشهد بما مدعي الرسالة على صدق دعواه. الشرط الرابع أن تقع على وفق دعوى النبي المتحدي بتلك المعجزة. الشرط الخامس أن لا يأتي أحد بمثل تلك المعجزة على وجه المعارضة. فهذه الشروط الخمسة إن تحققت كان ذلك الأمر الخارق للعادة معجزة دالة على نبوة صاحب الدعوة التي ظهرت المعجزة على يده، وإن لم تتحقق خرجت عن كونها معجزة ولم تدل على صدق صاحب الدعوة. معجزہ الہیہ کی شرائط. معجزہ الہیہ کے لیے 5 شرائط ہیں جن پر علماء نے تنبیہ فرمائی ہے. اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ معجزہ نہ رہے گا. پہلی شرط معجزہ ان امور میں سے ہو جن پر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو. الشرط الثانی ان تخرق العادۃ وتکون مخالفۃ للسنن الکونیہ، کہ وہ جو ہے وہ دوسری شرط یہ ہے کہ معجزہ جو ہے وہ خارق عادت ہو اور تکوینی طریقہ کار کے مخالف ہو. الشرط الثالث ان یستشہد بہا مدعی الرسالۃ علی صدق دعواہ، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعے مدعی رسالت اپنے دعوے کی سچائی پر استدلال کرے. الشرط الرابع ان تقع علی وفق دعوی النبی المتحدی بتلک المعجزۃ، چوتھی شرط یہ کہ اس معجزہ کے ذریعے چیلنج کرنے والے نبی کے دعوے کے موافق وہ معجزہ واقع ہو. الشرط الخامس اللہ یاتی احد بمثل تلک المعجزۃ علی وجہ المعارضہ، پانچویں شرط یہ کہ کوئی شخص بطور معارض اس معجزے کی مثل نہ لا سکے. فہذہ شروط الخمسہ، یہ 5 شرائط پائی جائیں تو وہ خارق عادت امر معجزہ کہلائے گا، جو کہ اس مدعی کی نبوت پر دال ہوگا جس کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے. اور اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو وہ امر معجزہ ہونے سے نکل جائے گا اور مدعی کی سچائی پر دلالت نہیں کرے گا. اما الشرط الاول فانه لو اتى آت في زمن يصح فيه مجيء الرسل وادعى الرسالة وجعل معجزته ان يقوم ويقعد ويأكل ويشرب ويتحرك من مكان الى مكان لم يكن هذا الذي ادعاه معجزة ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثله، وانما يجب ان تكون المعجزات مما لا يقدر عليه البشر كفلق البحر وانشقاق القمر واحیاء الموتى الى آخرہ. پہلی شرط کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے زمانے میں آئے جس میں انبیاء کا آنا ممکن ہے اور وہ رسالت کا دعویٰ کرے اور اپنا معجزہ جو ہے وہ کھڑا ہونا، بیٹھنا، کھانا پینا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا قرار دے، تو اس کا یہ دعویٰ معجزہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی سچائی پر دال ہوگا، کیونکہ مخلوق اس کے مثل لانے پر قادر ہے. اور معجزات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اشیاء میں سے ہوں جن پر انسان قادر نہیں ہے، انسان قدرت نہیں رکھتا، جیسا کہ سمندر کا چیرنا اور چاند کا 2 ٹکڑے کرنا اور مردوں کا زندہ کرنا وغیرہ. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے معجزہ الہیہ کی شرائط کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے کہ معجزہ الہیہ کے لیے کتنی شرائط ہیں. مصنف نے 5 شرائط کا ذکر کیا ہے کہ معجزہ ان امور میں سے ہو جن پر اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا. نمبر 2 وہ خارق عادت اور تکوینی طریقہ کار کے خلاف ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعے مدعی رسالت استدلال بھی کرے اپنی دعوی رسالت کی سچائی پر. نمبر 4 اس معجزے کے ذریعے سے چیلنج کرنے والے نبی کے دعوے کے موافق وہ معجزہ واقع بھی ہو. نمبر 5 کوئی شخص بطور معارض اس کی مثل نہ لا سکے، اس معجزے کی مثل نہ لا سکے. تو ان 5 شرائط کے بارے میں پڑھا ہے، اور اس میں جو پہلی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو، اس پہلی شرط کی ہم نے تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1 معجزہ الہیہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نمبر 2 جس پر انسان قادر ہو وہ چیز معجزہ بن سکتی ہے یا نہیں؟ 3 معجزہ الہیہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نمبر 4 جس پر انسان قادر ہو وہ چیز معجزہ بن سکتی ہے یا نہیں؟ 5 معجزہ الہیہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نمبر 4 جس پر انسان قادر ہو وہ چیز معجزہ بن سکتی ہے یا نہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.